اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ اس محفل میں 99% لوگ نوجوان موجود ہیں، اس لیے میں امت کے سلگتے ہوئے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کا حل کسی مفکر کے پاس نہیں ہے، جس کا حل کسی مدبر کے پاس نہیں ہے، جس کا حل کسی دانشور کے پاس نہیں ہے۔ ان مسائل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو آپ اور ہم ہی حل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک کہ ان باتوں کو ہم خاتمہ نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا حل نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے درد دل کے ساتھ میں اپنی گفتگو رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں گے اور اس پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آنکھوں کو نین کہا گیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں نین ہے تو چین ہے اور نین نہیں تو چین نہیں۔ آنکھیں ہیں تو انسان کی زندگی واقعی زندگی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو اس کی زندگی موت سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مفت میں آنکھیں عطا فرمائی، بغیر کسی مطالبے کی آنکھیں عطا فرمائی، بغیر کسی مانگے کی آنکھیں عطا فرمائی، بغیر کوئی چیز لیے ہوئے، بغیر کوئی عوض لیے ہوئے۔ اللہ نے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے آنکھیں بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر جب انسان کو آنکھیں ملی تو آنکھوں کے ذریعے سے شیطان نے انسان کو برائی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ انسان اگر برائی کی راہ پر پڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بہکتی ہے، سب سے پہلے اس کی آنکھیں آوارہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے عاشقوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی زبان اور ہونٹ کا ذکر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زبان اور ہونٹ قریب قریب ہے۔ اگر کوئی ناک اور زبان کا ذکر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناک اور زبان قریب قریب ہے۔ اگر کوئی کان اور آنکھ کا ذکر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کان اور آنکھ قریب قریب ہے۔ مگر آپ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے آنکھ کا ذکر فرمایا تو آنکھ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں پر کان کا ذکر نہیں کیا گیا، زبان کا ذکر نہیں کیا گیا، ہونٹ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اپنے ماننے والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو ناجائز دیکھنے سے بند کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آخر شرمگاہوں اور آنکھوں میں کیا تعلق ہے ایک دوسرے کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھ بہتی ہے تو پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد انسان کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر شرمگاہ سے انسان بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے پہلے ہی منزل پر پیرا بٹھا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھوں کی حفاظت دیکھنا ضروری ہے۔ آج ہمارا نوجوان اپنی آنکھوں کو آوارگی کی راہ پر لے جا چکا ہے۔ ہمارے یہاں آنکھوں کی حفاظت کا اللہ اکبر کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ یغضوا من ابصارہم کہہ کر اللہ اکبر مکمل طور پر ناجائز کاموں سے آنکھ بند کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں،
ان چیزوں سے جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. اور آج خاص طور پر ہم اسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ بھری جائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی نگاہوں سے عورتوں کو شہوت بڑے انداز سے دیکھتے ہیں، عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور مردوں کو بھی غلط نظر سے دیکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ دونوں برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ اکبر جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. میں ان گناہوں کا ذکر کرنے میں شرم محسوس نہ کروں گا، اس لیے کہ اگر سبھی شرمانے لگے تو پھر قوم کو ان برائیوں سے کون بچائے گا اور قوم کو کون منع کرے گا؟ آج عورتوں کے ساتھ بدکاری سے زیادہ مردوں کے ساتھ بدکاری کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنا مردوں کے ساتھ بدکاری سے کہیں آسان ہوا کرتا ہے. ایک انسان اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے اس پر بد نظری کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے اگر محلے کے لڑکوں نے دیکھ لیا تو میرا انجام بھیانک ہوگا، محلے کے باہر لوگوں نے دیکھ لیا نہ جانے کیا نتیجہ ہوگا. اس لیے اللہ اکبر خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے، ان کو پکنک پوائنٹ پر لے جایا جاتا ہے اور معاذ اللہ ان کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو انسان نے کبھی اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے سیکھا یا کسی قوم کو دیکھ کر کے سیکھا یا انسان کے نفس نے سکھایا، مگر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شیطان لڑکوں کی شکل میں آ کر کے اس نے قوم لوط کو یہ لعنت سکھائی اور اس کے بعد دنیا کے اندر بڑھتی چلی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس زمانے میں جسے خیر القرون کہا گیا تھا کہ اگر لوطیوں کو دم نکل آئے اور دم نکل آنے کے بعد لوطیوں کی دم تمہیں نظر آنے لگے، یعنی مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کی دم اگر تمہیں نظر آنے لگے تو اتنی دم راستے میں نظر آئے کہ تمہیں راستہ چلنا دشوار ہو جائے، راستہ چلنا مشکل ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دوستی کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، بھائی چارگی کا نام لے کر ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے ساتھ اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے. مگر آج کے میں آپ کو بتاؤں کہ رائے سعادت کے اندر حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی عظیم بات لکھتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ اسے سنیں، اس لیے کہ شیطان نماز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ممکن ہے کوئی نماز پڑھ لے مگر نمازی بننے کے بعد اگر وہ بدکاری کی راہ پر شیطان لے کر کے چلا گیا اس کی نمازیں ممکن ہے اسے کوئی سہارا نہ دے سکے. اس لیے کہ اتنا بدترین جرم ہے، اس جرم کا خاتمہ بے پناہ ضروری ہے، اس سے نفرت بے پناہ ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، میدان محشر منعقد ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا. میں نے مولا کے سامنے تمام گناہوں کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد جب ایک گناہ کا ذکر کیا گیا کیا تو نے یہ کیا تھا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کا اعتراف کرنے میں مجھے شرم آئی کہ کس منہ سے میں اس کا اعتراف کروں. جب رب کی طرف سے مطالبہ ہوتا رہا کیا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میں اس کا اعتراف نہ کر سکا
اور اتنا شرمندہ ہوا کہ میرے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر ذروں میں تبدیل ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اس بزرگ سے پوچھا گیا، یہ بتائیں وہ کون سا گناہ تھا، وہ کون سا جرم تھا جس جرم کا رب کی بارگاہ میں آپ اعتراف نہ کر سکے اور آپ کے گالوں کا گوشت ذروں میں تبدیل ہو گیا؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک لڑکے کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا تھا، اس جرم کا اعتراف میں اللہ کی بارگاہ میں نہ کر سکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پر بتایا گیا کہ ایک بائک پر 3 لوگوں کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ آج ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے نفس پر اعتماد کر سکے۔ جب انسان کسی انسان سے قریب ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بھڑکتی ہے، اس کا نفس اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو عورتوں سے الگ رہنے کا حکم دیا، وہیں پر مردوں کے لیے مردوں کو بھی ایک حد مقرر فرمائی کہ بس اتنی ہی حد تک دوستی ہوگی، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہم تم آج اپنے نفس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں شخص تو میرا بڑا قریبی دوست ہے، اس کے قریب جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئیے میں بارگاہ رسالت میں آپ کو لے چلوں، شیطان کے کس مکر میں ہو، شیطان کے کس فریب میں ہو، شیطان کے کس دھوکے میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ آتا ہے۔ اس قافلے کے اندر ایک خوبصورت لڑکا تھا جو ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچا تھا، ابھی اس کو داڑھی نہیں آئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ آ کر کے حضور کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کریم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ لڑکا بڑا خوبصورت تھا، لوگوں کی نگاہیں اس پر جمتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا دیکھنا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اسے میری پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ اور جب میرے آقا کی پیٹھ کے پیچھے اسے بٹھایا گیا، قافلے والے گفتگو کرتے رہے اور جب گفتگو کر کے جانے لگے تو صحابہ نے اس کی آقا ہمارے ماں باپ پر قربان، وہ مصطفیٰ جو خدا کا جلوہ دے رہے ہیں تو ان کی نگاہیں نہیں بہتی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے خدا کو کعبہ کو صحیح کنٹرول کر دے گا تو بھی ان کی نگاہیں نہیں بہتی۔ ارے جو جلوہ خدا دے گے تو ان کی نگاہیں نہیں بہتی۔ جب اس رسول سے پوچھا گیا اس بچے کو اٹھا کر آپ نے پیٹھ کے پیچھے کیوں بٹھایا؟ آپ فرماتے ہیں خوبصورت لڑکوں کا فتنہ عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر دو، اس لیے میں نے اسے اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا۔ آج اس جرم نے ہماری قوم کو قیامت کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا اور تباہی کے جہان میں پہنچا دیا۔ اور اس جرم کا کرتے ہوئے تذکرہ کرتے ہوئے کلیجہ کانپتا، شرم آتی، لیکن مجھے بتاؤ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو حدیں مقرر کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے مسافہ جب ملو جب کرنا سنت ہے، آپ کی توجہ، مسافہ جب ملو جب کوئی مسلمان ملے مسافہ کرنا سنت ہے۔ اتنی عظیم سنت، آقا فرماتے جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب ملو جب مصافحہ کرو محبت بڑھتی ہے، لیکن اس مسافے سے زیادہ محبت بڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ دو مسلمان آپس میں معانقہ کرتے، گلے ملتے، مگر گلے ملنا مخصوص وقت کے لیے اٹھا دیا گیا۔ جمعہ کے دن ملو، کوئی سفر سے آئے تو ملو، عیدین پہ ملو، ہمیشہ نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی کہ ممکن ہے
اس سنت کی آڑ میں کوئی اپنے نفس کی تکمیل کی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہے گا تو مسافر کو ہمیشہ کے لیے سنت قرار دے دیا گیا اور معلقے کو جمعہ اور عیدین کے لیے مخصوص اٹھا کر کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو دین اتنا مقدس ہے کہ روزانہ معلقے کی بات نہیں کرتا، آج اس دین کے ماننے والے قوم لوط اور اس طرح کی برائیوں کی طرف چل پڑے اور پھر اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، اس کو محبت کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایسی حکومتوں پر لعنت و لعنتی جو حکومتیں اس کو قانونی طور پر جائز قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نگاہوں کو تقدس دینا بے پناہ ضروری ہے۔ نگاہ انسان کو آوارگی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ آج کے لڑکے لڑکیوں سے محبت اور افیئر کے معاملات بہت تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لڑکے اور لڑکی کا پارکوں کے اندر جانا، سرکس میں جانا، باغ میں جانا، اس طریقے سے بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور جب ان سے کہا جائے ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی بات نہیں، مسلمانوں قوم کا آشیانہ چل رہا ہے، قوم کی حیا لٹ رہی ہے، قوم کی غیرت تباہ ہو رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو برقعے میں لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ برقع اس مت کا مجسم عورتوں کی پہچان تھی۔ ظالموں، تم نے اپنی بچیوں کو اللہ اکبر برقعے والی بچیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لوگ ان عورتوں کو جو غیر مسلم بچیاں ہیں انہیں بھی نقاب میں لے کر کے گھومتے ہیں، صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے جسم کی تسکین کے لیے۔ اللہ اکبر، اور پھر اسے محبت کا نام دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کی تعریف کبھی آپ نے سماعت کی؟ اتفاق سے کبھی میں نے بھی محبت کا مفہوم نہیں پیش کیا آپ کے سامنے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، عشق رسول کا مفہوم تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ محبت کسے کہتے؟ محبت کہتے اسے ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو ہر گھاٹے سے بچاتا ہے، ہر نقصان سے۔ جو جس کو نقصان سے بچائے اس کا مطلب وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت، یہ محبت ہی اتنا حسین، اتنا دلچسپ، اتنا خوبصورت، اتنا لذیذ ہے کہ جب لفظ محبت کہو تو دل کے اندر محبت کے جذبات اس طریقے سے ٹھاٹھے مارنے لگتے ہیں جیسے سمندر کے اندر جو ہے وہ لہریں اٹھتی ہے، موجیں اٹھتی ہے۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو گھاٹے سے بچاتا ہے، وہ اس کو نقصان سے بچاتا ہے، وہ اس کو خسارے سے بچاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، پارک میں لے کر کسی لڑکی کو گھومنا یہ کون سی محبت ہے؟ اس سے تو آپ جہنمی ہو رہے ہیں، وہ جہنمی ہو رہی ہے، آپ جہنمی ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایمان خطرے میں جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹو، اگر سانپ کے پیچھے چلنا پڑے تو سانپ کے پیچھے چل پڑو، مگر کسی عورت کے پیچھے نہ چلنا۔ سانپ کے پیچھے چلنے سے جان جانے کا خطرہ ہے، اور عورت کے پیچھے چلنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک دوست تھا، بڑا متقی کہلانے والا، بڑا عالم، بڑا عابد، اور غوث پاک کا بچپنے کا دوست ایک مرتبہ راہ سے گزر رہے تھے، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، وہ بہت خوبصورت عورت تھی، بڑی حسین عورت تھی۔ اس عورت پر نگاہ پڑی، دیکھتا ہی رہ گیا، اسے منع کیا گیا، نہ مانا۔ آخرکار وہ اس عورت کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس عورت سے کہا میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، میں تیرے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر تو مجھے چاہتا ہے تو تجھے بھی عیسائی بننا پڑے گا، نصرانی بننا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے جیسے یہ کہا
تو وہ شخص فوراً عیسائی ہو گیا اور عیسائی بننے کے بعد اس سے نکاح کیا، اور چونکہ عیسائیوں کے یہاں سور جائز ہے تو وہ لڑکی سور چرایا کرتی تھی، تو وہ شخص بھی اس کے ساتھ سور چرانے لگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان ناجائز محبت میں پڑنے کے بعد اپنے آپ کو کس قدر گرا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی نگاہیں پہلے کسی کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اس کی محبت تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل جنم لیتی ہے دل کے اندر، اور پھر انسان تدبیر کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ بد نظری کی بنیاد پر اگر کسی کو دیکھے، مرد کو دیکھ رہا ہے، تب تو معاذ اللہ وہ بدفعلی میں مبتلا ہوگا۔ الامان والحفیظ زنا سے بدترین جرم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ نگاہ کسی عورت پر اٹھائے تو زنا کے اندر مبتلا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی مرد کا ہاتھ کسی عورت سے یوں بھی ٹچ ہوا ہوگا اور اس نے جان بوجھ کر کے مس کیا ہوگا، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زانی جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو لوگ انہیں پہچان لیں گے، زانیوں کو لوگ پہچانیں گے، میدان محشر میں زانیوں کو بغیر بتائے پہچانا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زانیوں کو میدان محشر میں بغیر بتائے کیوں پہچانا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو اٹھ رہی ہوگی کہ ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹ رہا ہوگا۔ مجھے بتاؤ آج کے چند لمحوں کی لذت، آج کے چند ساتوں کی لذت اس دن کس قدر انسان کو شرمندہ کرائے گی، کس قدر رسوا کرائے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے حکم کو مانو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور پھر ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قوم میں 3 طبقے ہیں، ایک تو وہ جو کسی کی پرواہ کیے بغیر گناہ کر لیتے ہیں یا بدکاری یا زنا، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو عزت کے لیے ڈرتا ہے، عزت میں مرتا ہے، اور پھر وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کا سہارا لینے کی بجائے اپنے ہاتھ سے زنا کرتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے مفسر قرآن علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھوں سے بار بار مس کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ زنا کرتے ہیں، جس کو آج کی دنیا مشت زنی کہتی ہے۔ اب اس کی وعید سنو، اگر انسان بستر میں تنہائی جرم کرتا ہے، اگر انسان کمرے میں تنہائی جرم کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھوں کو حمل ہوگا، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کو بار بار چھیڑتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو بار بار چھیڑنے کا جرم یہ ہوا کہ ہاتھ حاملہ ہو گئے اور وہ ہاتھوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان 3 تباہیوں کے ساتھ ایک انسان گزرتا ہے جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر قیامت کے دن ایسا غضب فرمائے گا
کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ان لوگوں کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث نقل کرتے ہوئے علامہ فیض احمد ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے جنم لیتی ہیں، انٹرنیٹ پر گندی تصویر کو دیکھا، انٹرنیٹ پر گندے مناظر کو دیکھا، موبائل میں گندی تصویر کو دیکھا، گندے مناظر کو دیکھا، عورتوں کے چہرے کو دیکھا، لوگوں پر بدنظری کی، لڑکوں کے چہرے کو دیکھا، ان پر بدنظری کی۔ مسلمانوں، اپنے دل کو اتنا سنوار لو، اتنا سنوار لو، اور اس دل کی سونی بستی کو مصطفیٰ کریم کے حسن سے ایسا سجا لو کہ بڑے سے بڑا حسین آئے، کسی کا حسن ہمیں متاثر ہی نہ کر سکے، جو آئے اسے دیکھ کر یوں لگے ارے اس کا حسن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کلمہ مصطفیٰ کے نیچے جو ذرے آتے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہم اپنے وجود کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج نوجوان نسل مشت زنی کی بنیاد پر پاگل ہونے کی منزل پر آ گئی ہے۔ انسان پہلے تو، اور علامہ فیض احمد اویسی لکھتے ہیں کہ اگر انسان 40 مرتبہ یہ فعل کر لے تو ساری زندگی کبھی اس سے نجات نہیں پا سکتا، اور چلتا پھرتا وہ زمین پہ مردہ بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں جو بھری ہوتی ہے جوانی میں، پہلے وہ سونی سونی ہوتی ہے، اس کا پانی ختم ہوتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، آنکھیں گندی ہونے لگتی ہے، چہرے پر زرد رنگ پڑتا ہے، اس کے بعد انسان شرمیلا سا ہو جاتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور وہ شادی کے نام کو سن کر کے گھبراتا ہے، اور پھر وہ مرد ہونے کے باوجود شادی کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ چلتا پھرتا لاشا نظر آنے لگتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں تو وہ اسے خوب لذت ملتی ہے، شیطان خوب لذت دلاتا ہے، لیکن پھر اس راستے سے خون نکلنے لگتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ چونکہ یہ ایسی طاقت ہے جس سے انسان کا دماغ سلامت ہے، جس سے انسان کا دل سلامت ہے، تھوڑا سا کوئی اگر ڈالر بھی گر گیا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر وہ مرد انسان نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ بستر میں اپنی راتوں کو منہ پہ چادر ڈال کر کے روتا ہے اور فغا کرتا ہے، مگر اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس لعنتی کام کو کرنے کے بعد اس نے تو اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اپنی جوانی کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ایمان بھی معاذ اللہ اس سے رخصت ہونے لگتا ہے، پھر وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ غصہ کرنے لگتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے معاذ اللہ کہ دنیا دیکھ کر اسے پہچانتی ہے مجرم ہے، یا تو وہ اللہ اکبر ایڈز کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر دھیرے دھیرے وہ جوانی ہی میں بوڑھا لگنے لگتا ہے اور موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، یہ باتیں مائک پر کہنے کی کبھی نہیں تھی، مگر کیا کریں، کون بتائے گا ہماری نوجوان نسل کو؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بچے اس برائی کے دہانے، اس برائی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ آج تقریباً 80% نوجوان فلم دیکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، اور پھر چونکہ ان کی اپنی جنسی تسکین کے لیے، دل کی تسکین کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا، وہ تینوں میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرتے ہیں، اور تینوں راہیں انہیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اگر اپنے آپ کے ساتھ زنا کرے، اسے 48 زنا کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک زنا انسان کو اتنا کمزور نہیں کرتا جتنا یہ برائی اس کو تباہ کرتی ہے، جتنا یہ برائی اس کو برباد کرتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی بڑی قیمتی سرمایہ ہے، جوانی بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ یہ جوانی ہی ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ جوانی ہی ہے جو راتوں میں مسلح پر گزارنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ جوانی ہی ہے جو اپنی عقل و تدبیر سے قوم کی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھانے کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اہل سنت پر رحم و کرم فرمائے جنہوں نے سنی دعوت اسلامی کو ہمارے درمیان پیش کر کے نوجوانوں کو ایک بنا کا فراہم کرتی ہے اور بتا دیا ہے اگر دنیا تمہیں آوارگی کی طرف لے جائے اور تمہاری جوانی کو تباہ کرے تو تم
مصطفیٰ کی راہ کے مسافر بن جانا، مدینے کی راہ کے مسافر بن جانا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس مجمع میں اللہ نہ کرے اگر کوئی اس راہ سے گزر چکا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، وہ رب کی بارگاہ میں ندامت میں آنسو بہائے، صدق دل سے روئے، گر گرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت بہت برائیاں ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے اللہ اکبر اس طرح بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ یہ بات فلموں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام کر دی گئی ہے کہ وہ جوانی، اس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر لڑکیوں سے محبت نہ ہو، لڑکوں کے ساتھ برائیاں نہ ہو۔ معاذ اللہ ہم دیکھتے ہیں راستوں پہ ایک دوست دوسرے دوستوں کو چمٹتا نظر آتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ شرافت ہے؟ اللہ اکبر کبھی نہیں۔ اور اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ کپڑوں نے پوری کر دی ہے۔ بعض لوگ صرف اس نیت سے اچھے کپڑے، خاص طور پر جو ہے بہت کسی اور ٹائٹ جینس اور بہت کسے کپڑے پہن کر اس لیے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آئیں، لوگ ان کے ساتھ دوستی کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتاؤ یہ جوانی کا حسن کتنے دن تک قائم رہے گا؟ کتنے دن تک اپنی جوانی سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے؟ کتنے دن تک اپنے حسن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ ایک دن موت کا فرشتہ آ کر ضرور قبر کا مسافر بنا جائے گا۔ اس وقت سوائے آنکھ میں آنسو کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مردہ اگر اس کے آنسو ہمیں نظر آتے تو ہم دیکھتے کہ مرنے والا ہم سے زیادہ روتا ہے، اگر اس کے آنسو سمیٹے جائے تو ممکن ہے کوئی سمندر بھر دے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا کہ کس گناہ کا کیا جرم ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا کہ جن کے جسم آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھے اور ان کے فتنے میں مبتلا ہوں۔ پہلے لوگ عطر لگاتے تھے اس لیے نماز کو جانے سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ وہ حسن والا اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے اس لیے پہنے جاتے تھے مسجد میں آنے کے لیے، عطر اس لیے لگایا جاتا تھا مسجد میں آنے کے لیے، سرما اس لیے لگایا جاتا تھا مسجد میں آنے کے لیے۔ اور آج یہ ساری برائی، یہ بازار جانے کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو لیکن غلط نیت سے نہ پہنو۔ آج کل یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں۔ لوگ چہرے سے داڑیاں اس لیے نکالتے ہیں وہ خوبصورت نظر آئے۔ مجھے بتائیے خوبصورتی کیا داڑھی نکالنے میں؟ اور داڑیاں نکالنے والے زیادہ فتنے مبتلا ہونے کا اندیشہ ان کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ مردوں کا چہرہ عورتوں کی طرح بناتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو مرد اپنے چہروں کو عورتوں کی طرح بنائے اللہ ان پہ بھی لعنت فرماتا ہے۔ اور ایک مرتبہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو برائی ہے، ایک لڑکا ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ گھومے، اس کے ساتھ جائے، کتنی خطرناک برائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے گناہ لکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب وہ کسی عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ آج کل ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے یار دیکھ تو جس سے دوستی کر رہا ہے اس کے لیے کیا مدد چاہیے، میں بھرپور مدد کروں گا، مجھے اسلام میں تجربہ ہے، میں تجھے گائیڈ کروں گا۔ استغفر اللہ۔ وہ لوگ ہوش میں نہ بھول لیں، اللہ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر تمہیں مدد کرنا ہے تو پرہیزگاری اور تقوی میں مدد کرو، اور اگر تمہیں کوئی گناہ کے لیے مدد کے لیے پکارے تو برائی میں مدد نہ کرو۔ برائی میں مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے خود برائی کرنے والا ہو۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے کارنامے انجام دینے کے بعد پھر
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دوستوں میں آ کر شاہانہ فاخرانہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حال ہے اور ہماری دوست کا تو یہ حال ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، کسی کی بہن کے ساتھ پارک میں گھومنے والوں اللہ نہ کرے 100 بار نہ کریں، اپنے گھر کی خبر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بہن بھی کسی کے ساتھ پارک میں گھومنے جا رہی، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے تم لوگوں کے ساتھ جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی ایک بادشاہ کے سامنے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا، تو اس بادشاہ نے کہا یہ حدیث پر مجھے شک ہے، اس حدیث پر مجھے شک ہے کہ ہم تو بادشاہ ہیں اور ہم تو جب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی بچیاں اور عورتیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ان پر کوئی نظر نہیں، اور اگر وہ نکل بھی جائے تو ان پر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، بادشاہ کی بھی کون نظر اٹھائے گا؟ اس بزرگ نے فرمایا اپنے گھر کی خبر لے۔ جب وہ اپنے گھر پہ پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ یہ باتیں عبرت کے لیے، لذت کے لیے نہیں۔ بادشاہ کی بیٹی گھر میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا ابا جان، جب میں بازار سے آ رہی تھی تو ایک لڑکے نے مجھے پکڑ کر میرے گال چومنے اور چاٹنے شروع کیے، میں اپنے آپ کو بچا کر بھاگ آئی۔ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، واپس آیا، اس ولی کے قدموں پہ گر گیا، آپ نے بھی سچ کہا اور میرے رسول نے بھی سچ فرمایا۔ کہا کیوں بادشاہ؟ گھر جانے کے بعد آنکھ کھل گئی۔ تو بادشاہ کہتا ہے حضور ساری زندگی میں نے پرہیزگاری کے ساتھ گزاری، ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ میں نے جو کیا تھا وہ میری بیٹی کے ساتھ کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج ہم سچی توبہ نہیں کریں گے تو کہیں بہت جلد ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے آشیانے پر بھی کسی کا پتھر آ جائے، اور اس سے صرف دنیا آخرت صرف تباہ نہیں ہوتی بلکہ پہلے تو دنیا تباہ ہوتی ہے، پہلے تو دنیا برباد ہوتی ہے۔ اس لیے آج کا درد دل کے ساتھ پیغام یہ ہے، آج کے بعد ہم سب اپنے دل میں پکا ارادہ کریں، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے فواحشات گفتگو نہیں کریں گے، فحش گفتگو نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ مصافحہ کریں گے، دل میں کوئی گندی نیت نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے اگر دل میں گندا ارادہ کیا، سامنے والا جان رہا ہو یا نہ جان رہا ہو، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اسے تو سب کچھ پتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنی نگاہوں کو آوارہ کرنے والے، اپنی نگاہوں کو غلط راہ پہ ڈالنے والے، اپنی نگاہوں کا مس یوز کرنے والے جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب وہ واہویلا کریں گے ہم بھی نگاہ رحمت کے منتظر ہیں، ہم بھی نگاہ رحمت کے منتظر ہیں، ہمیں بھی دیکھا جائے، ہمیں بھی دیکھا جائے، اس وقت اللہ ان پر نگاہ غضب ڈالے گا۔ اور میرے آقا فرماتے جب اللہ ان پہ نگاہ غضب ڈالے گا تو ان کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا اور ان کی آنکھیں پانی بن کر کے بہنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ اس وقت کیا شرمندگی ہوگی، اس وقت کیا ندامت ہوگی، اور اگر آنکھوں کو آوارگی سے بچا لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، شرم و حیا کا پردہ ڈال لیتے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی لذت اور حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری روایت بھی عرض کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے
جو لوگ اپنی پوری جوانی کو باحیا گزارتے ہیں اور نگاہوں کو کی حفاظت کے ساتھ گزارتے ہیں، جب ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو فرشتوں کے ساتھ انہیں کلام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. فرشتے ان کے دوست بنتے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ وہ کلام کرنے لگتے ہیں، انہیں شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے فرشتوں سے. آپ مجھے بتائیں شرط یہ ہے، مگر یاد رکھیں یہ بہت آسان نہیں، اور آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے. کچھ لوگ اگر یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے تو ایسا کر لیا، سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ جب توبہ کر لی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آئیں، اس لیے کہ یہاں ہر وقت ہر پل مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی زلف اطہر کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی بینی اقدس کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس طرح سے ایک ماحول ملتا ہے. آپ دیکھیں آنے والے بہت آتے ہیں. اگر سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ یہ نیت لے کر آئے کہ مجھے اپنے دل کو بدلنا ہے، مجھے امید ہے آپ اپنے دل کو ضرور تبدیل کریں گے. لیکن اگر آپ ٹائم پاس کے لیے اجتماع میں آئے، ٹائم پاس کے لیے جو ہے وہ تقاریر میں آئے، محافل میں آئے، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. مسلمانوں یہاں اپنا دل بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. اگر دل بدل جاتا ہے، یار دل بدل جائے نا تو کتا بھی محترم ہو جاتا ہے. اگر انسان کیا اگر دل بدل جائے تو کتا بھی محترم ہو جاتا ہے. ایک کتا دنیا میں ایسا گزر گیا وہ کتا کہ جس کا ذکر قرآن احترام کے ساتھ کرتا ہے، جس کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے. کتا بہرحال کتا وہ کتا جو اگر دروازے پر کھڑا ہو جائے تو رحمت کے فرشتے نہ آئے. لیکن اسی نسل کا کتا، وہ کوئی اور کتا نہیں تھا جو زمین سے نکلا تھا، وہ اور کتا نہیں تھا جو پہاڑوں سے نکلا تھا، نہیں، وہ کتا ہی تھا، کسی کتیا ہی سے پیدا ہوا تھا. مگر اس کتے نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، وہ کتا جنتی ہو گیا اور اس کا ذکر قرآن نے کیا. تو اگر اچھوں کی صحبت میں کتا بیٹھنے لگے تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اگر ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سب سمجھ جائے گی. سنی دعوت اسلامی کا ماحول اس لیے ہے کہ آپ تحریک سے قریب ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت خوب کریں، خوب حفاظت. نگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ کالے چشمے لگا کے گھومیں. ارے ان کالے پیلے چشموں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دل نہ بدلے تو کوئی چشمے سے کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. بلکہ اگر دل نہ بدلے تو چشمے عیاشیوں کے لیے خوب ہے. سنی دعوت اسلامی چشمے نہیں پہنانا چاہتی، دل کی آنکھ پر مدینے کا چشمہ لگا دینا چاہتی ہے. ارے جب دل کی آنکھ کو، دل کی بصارت کو مدینے کے جلوے مل جاتے ہیں تو جو جلوہ دیکھو اس میں جلوہ یار نظر آتا ہے. اور حضور مفتی اعظمین نے یہی مانگا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ روئے یار کب آتا ہے؟ جب دل میں یار آتا ہے تو پھر نقشے روئے یار پھر آنکھوں میں آتا ہے. ضرور آتا ہے، لیکن سب سے آنکھیں بند کر لو، آنکھوں پر حیا کا پیرا بٹھا لو. اور یاد رکھیں آج جو طرح طرح کی بیماریاں ہمارے درمیان جنم لے رہی ہے، ان بیماریوں کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے. تو وہ بیماریاں انہی برائیوں کا نتیجہ، بد نظری کا نتیجہ. بد نظری کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، خاص طور پہ نوجوان. اور آقا فرماتے ہیں ایک نوجوان اگر اس کی نظر کسی عورت پر پڑ گئی اور وہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اس نیت سے نگاہ جھکا لیتا ہے
تو اللہ اسے ایمان کی وہ لذت عطا کرے گا کہ قیامت میں بھی اس لذت کو محسوس کرے گا. اور اگر اس وقت انسان نگاہ چکا لے اللہ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اپنی پہلی زندگی میں جتنے گناہ کیے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. وہ مغفرت کا ذریعہ. اس لیے نگاہ کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے. آج کل کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جیسے بلی چھچڑے کو تلاش کرتی ہے، ایسے آج ہمارا حال ہو گیا. جدھر دیکھا. اب میں آپ سے ایک بات دوستانہ انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا آج آپ سمجھ جائیں یا پھر مجھے سمجھا دیں. کسی مرد پر غلط نظر ڈالیں یا کسی عورت پر غلط نظر ڈالیں، ملتا کیا ہے؟ یہ گناہ بے لذت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صرف دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ ملا سوائے گناہ اور جہنم کے کچھ نہیں ملتا. تو جس گناہ سے کچھ نہیں ملتا، جس گناہ میں کوئی لذت نہیں، بھائی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ مال تو آتا ہے نا، حالانکہ وہ حرام ہے لیکن بہرحال اس کو کچھ ملا. لیکن اگر آپ نے کسی پر غلط نظر ڈالی تو آپ کو ملا کیا؟ اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ ملے گا اور تم جہنم کا ایندھن بنو. صرف بد نظری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جو لوگ چکر مکر دیکھنے کے عادی ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی وہ رستے میں بیٹھتے بھی ہیں تو چاروں طرف نگاہ گھماتے. یہ اچھوں کا انداز نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو تم راستوں پہ نہ بیٹھو اور اگر راستوں پر بیٹھو تو اس کا حق ادا کر. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے راستوں کا؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو اور جو گزرے ان کے سلام کا جواب دو. لوگ گھنٹوں راستے پر بیٹھتے ہیں اور پھر ان سے پوچھئے پورے محلے میں کون کیا کر رہے ہیں انہیں سب پتا ہوتا ہے. او دوسروں کی خبر لینے والے، قیامت کے دن تیرے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا تو اپنے بارے میں کیا جانتا ہے؟ دوسروں کے بارے میں تمہیں گٹھریاں جمع کرنی ہے، ذرا اپنے بارے میں بھی تو سوچ. اللہ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا؟ اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کا احتساب کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھیں نکال دی. جب ان کی آنکھیں نکل گئی تو لوگوں نے پوچھا کیوں آنکھیں نکال دی؟ تو کہا جو آنکھیں گناہ کرتی ہو اس کو نکل جانا ہی بہتر ہے. ایک بزرگ نے دعا کی اللہ مجھے اندھا کر دے، اور وہ اندھے ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ میں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا اس لیے میں اندھا ہو گیا. لیکن ہم اور آپ ایسی دعا نہیں کریں گے. ہم تو یہ دعا کریں گے اے اللہ ہمیں آنکھیں دے تاکہ ہم تیری راہ میں چلیں، ہمیں آنکھیں دے تاکہ ہم قرآن پڑھیں، ہمیں آنکھیں دے تاکہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کریں. صحابہ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں. کب دعا کی تھی؟ آقا علیہ السلام کا جس دن وصال ہوا اور وصال کی خبر آئی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اے اللہ اب میری آنکھیں لے. اور پھر وہ نابینا ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے ایسی دعا کی؟ کہا کہ حضور چلے گئے، آنکھوں کا استعمال ختم ہو گیا. آقا چلے گئے ظاہری طور پہ دنیا سے، آنکھوں کا استعمال ختم ہو گیا. آنکھوں کا استعمال ہے تو اتنا ہے کہ حضور کو دیکھا کرے. اسی لیے مفتی اعظم کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ اس کا کام کیا ہے؟ اگر یہ انہیں نہ دیکھے تو اس کا کام کیا ہے؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھوں کی حفاظت کرو. اور آنکھوں کی حفاظت انسان کو بہت مقدس بناتی ہے. آپ یاد کریں اس منزل کو، اس مقام کو یاد کریں جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کر چکے تو چابیاں دینے کے لیے لڑکیوں ہی کو ویلکم کے بہانے رستے میں کھڑا کیا گیا تھا. سلطان نے کہا تھا میرے ساتھیوں جوان ہو، جوانی کا حق ادا کرو، اس لیے کہ وہ تو کمزور ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تم جوان ہو، اپنی جوانی کی طاقت نفس پہ کنٹرول کر کے
اپنی جوانی کا لوہا منواؤ. نگاہیں نیچی کرتے کرتے سارے جوان گزر گئے تو اس وقت دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی آخر ان کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے، یہ ان لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. تو ان جوانوں نے کہا تھا جن کی نگاہوں میں گنبد رسول کے جلوے بسے ہوں وہ کسی اور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو کیوں خراب کریں. اس لیے نگاہوں کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت ہو. اللہ کا ارشاد ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں. میں امید کرتا ہوں ہم اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں گے. بالفرض اگر کسی کو کہیں دیکھنا بھی پڑے، عورتوں کی بات نہیں کر رہا مردوں کی، تو دل اتنا سیدھا کر لیں کہ جب بھی کسی کو دیکھیں تو یوں تصور کرے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. انسان اپنے آپ سے برائی کا ارادہ تو نہیں کر سکتا. کسی کا بیٹا دیکھنا پڑے تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی. ورنہ یاد رکھیں ایمان کا طوطا اڑ سکتا ہے. ایمان جانے کا سب سے زیادہ خطرہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر. یہ اللہ کی بڑی آزمائش ہے. اللہ کا فرمان ہے کیا لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو اللہ نہیں آزمائے گا، اللہ ان کو فتنے مبتلا نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اللہ ہر ایمان والے کو فتنے میں ڈالے گا، ان کو آزمائے گا. اور سب سے بڑی آزمائش انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے لی جائے گی. اور اب آنکھوں کے ذریعے سے آزمائش لی جا رہی اور ہم ناکام ہو رہے ہیں. ناکام مت ہوا کرو، کامیاب ہو جاؤ. یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کوئی تو اللہ کا بندہ ہو جس کے دل میں باتیں اتر جائے. اور یاد رکھنا جس دن ساری کائنات سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے اس دن رسول پاک کا جلوہ نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں 313 مرتبہ درود شریف پڑھو آقا کا جلوہ نظر. 300 کیا 5000 بار بھی پڑھو گے تو کیسے جلوہ نظر آئے گا؟ ارے جب ایک دل میں کہ کوئی ناجائز محبت اور حضور کی محبت جمع نہیں ہو سکتے. حضور بڑے غیرت والے ہیں، حضور بڑے غیرت والے ہیں. خدا کی قسم ان کی غیرت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غیرت والے رسول کے لیے ان جیسا کوئی شریک پیدا نہیں کیا. لا شریک خدا نے اپنے محبوب کو بھی لا شریک بنایا. نہ حسن میں نہ علم میں کوئی شریک ہی نہیں. ارے آپ دیکھو تو صحیح، ابھی ماں کے شکم میں ہے اور ان کے والد بزرگوار کو اٹھا لیا گیا. کیوں اٹھا لیا گیا؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا نہ آئے. کوئی دوسرا آتا تو ممکن ہے کوئی کہتا جس جہاں سے محمد نے دودھ پیا آمینہ کے وجود ناز سے وہیں سے فلاں نے بھی پیا. جس شکم میں محمد رہے وہیں فلاں بھی رہا، جس گود میں محمد رہے وہاں فلاں بھی رہا. خدا نے کہا یہ ہوگا ہی نہیں. اے محبوب تیرا بنانے والا رب لا شریک ہے، اس لیے تو بننے والا محبوب بھی لا شریک ہے. تو محبوب بڑے غیرت والے ہیں. یا تو دنیا کی کسی ناپاک ناجائز محبت دل میں ہوگی یا تو رسول اللہ کی محبت ہوگی. جس دل میں ناجائز محبت اس دل میں آقا کی محبت بس ہی نہیں سکتی. تو مجھے بتاؤ جب ناجائز محبت اور رسول کی محبت جمع نہیں ہو سکتے تو ناجائز مناظر اور جلوہ رسول دونوں آنکھوں میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ ہوگا یا تو یہ ہوگا. تو اپنی آنکھوں کو پہلے خالی کرو. دیکھو قدرت کا قانون کیا ہے. شیطان انسان کا دشمن تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے کہ نہیں؟ جنت میں تھا وہ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت کاملہ سے انسان کے جنت میں آنے سے پہلے شیطان کو جنت کے باہر کر دیا. تو اے انسان تجھے عقل نہیں آئی، تجھے شعور نہیں آیا. جو شیطان تجھے تکلیف پہنچانے والا تھا تیرے داخل ہونے سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے اس کو جنت سے نکال دیا. اور جس خدا و رسول کو تیرے دل میں دوسروں کی محبت تکلیف پہنچانے والی ہے تو نے انہیں اپنے دل سے کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے اپنے اعمال کا احتساب کرو. اور اسی کے لیے سنی دعوت اسلامی محفلیں منعقد کرتی ہے. محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھیڑ جمع ہو جائے، نعرے لگ جائیں، یہ سب اللہ جانتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اگر چند بھی آ جائیں اور سن کر کے عمل کریں تو ہماری نجات کے لیے کافی. بھیڑ اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ زندگیاں بدلیں،
زندگیوں میں تبدیل ہے. کچھ تو ایسے ہوں جن کو دیکھ کر مدینے والوں کی یادیں تازہ ہو جائے، صحابہ کی یادیں تازہ ہو، غوث و خواجہ کی یادیں تازہ ہو. کچھ تو ایسے افراد، کچھ تو ایسے نفوس ہوں جو اپنی زندگی سے بزرگوں کی زندگی یاد دلا دیں. اس لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہے. اور الحمدللہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اتوار کے دن صبح 11 بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک اپنے اسی مرکز پر انشاءاللہ تربیتی نشست خصوصی طور پر منعقد ہوگی. اور اس میں تربیت کرنے کے لیے بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. اب بلبل باغ مدینہ تقریباً 100 لوگوں کا قافلہ لے کر مالیگاؤں تشریف لا رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت اتوار کے دن نکالیں اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی اور حضرت جو تربیت دیں گے اس سے آپ بہت استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ پھر مغرب تک کی محفل جاری رہے گی. بلبل باغ مدینہ تربیت دیں گے. یہ پہلا موقع ہے مالیگاؤں والوں کے لیے کہ اتنے طویل وقت ہم بلبل باغ مدینہ کو سن سکیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک جیلانی چوک پر آزاد نگر میں انشاءاللہ محفل نعت منعقد ہوگی، جس میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں خوب سنیں گے انشاءاللہ اور اپنے دل میں محبت رسول کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ. ہر 2 پروگرام میں آپ ضرور ضرور تشریف لائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں آج کے بعد کون کون اس کی کوشش کرے گا کہ ہم اپنی نگاہوں کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم سب کی اصلاح کے لیے باتیں تھی. آپ کبھی اس کو یہ رنگ نہ دیجئے گا کہ ہم نے وہ باتیں یہاں کیسے کر دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بیان فرمایا، مصطفیٰ کریم نے حدیث میں بیان فرمایا، تو اگر وہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی آپ کے فائدے کی نیت سے، کیا جرم ہے؟ اور اگر یہ جرم آپ کے نزدیک یا کسی کے نزدیک ہے تو ہوتا رہے. ہمیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. ہمیں اپنے آقا کی رضا چاہیے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس رضا کے حصول کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سفر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس راہ کے مسافر ہم زندگی بھر رہیں گے اور اللہ اسی راہ پر ہمارا خاتمہ مدینہ منورہ میں ایمان پر فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ بہار سنت سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اخبار نکل رہا ہے اور دن بدن الحمدللہ یہ تمام اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن بنتا جا رہا ہے. اس میں بہت سارے مضامین وقت کے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اداریے اور ساری چیزیں ہوتی ہے اور بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ اخبار جاری و ساری ہے. اس میں ہمارے تمام ساتھیوں کی کوششیں ہیں، ہر ساتھی اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو بہار سنت کا عید نمبر نکلا تھا، الحمدللہ بڑا مقبول ہوا. یہ عید نمبر شاید آپ کے گھروں میں بھی پہنچا ہو، آپ تک پہنچا ہو. اور عید نمبر تو سبھی نکالتے ہیں، عید نمبر سب نے نکالا چونکہ عید سب مناتے ہیں، ہے نا. جنت کے اندر والے بھی عید مناتے ہیں، جنت کے باہر والے بھی. لیکن عاشورہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی شہادت کا دن ہے، وہ اور بھی بہت سارے واقعات اس دن ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہم مالیگاؤں میں اس کو امام پاک کے فیضان سے بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں. سارا شہر الحمدللہ حسین حسین کرتا ہے. سارا شہر کیا، ارے میرا تو ایمان ہے جنت میں حوران بہشت بھی حسین حسین کرتے ہیں. ہاں جنت میں بھی حوران بہشت حسین حسین کرتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا حسن ہے. یہ جو حسن اور حسین بنے نا، اس کا مادہ حسن. حسن کا معنی بھی ہوتا ہے حسن والے کے اور حسین کا معنی بھی ہوتا ہے حسن والے کے. اس نام کا معنی ہی حسن ہے، بڑا عظیم ہے یہ نام. تو ہر چیز کا ایک حسن ہے اور جنت کا بھی حسن ہے 2 ستونوں کی شکل میں. اور اللہ کا وعدہ ہے جب سارے جنتی جنت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کو وہ ان کا حسن عطا کرے گا. تو جنت میں جب سب داخل ہو جائیں گے کوئی داخل ہونے کا باقی نہیں رہے گا.
بڑے سے بڑا جنتی، چھوٹے سے چھوٹا جنتی، سب اندر آ جائیں گے. تو جنت اللہ سے کہے گی مولا تیرا وعدہ تھا جب تو نے مجھے بنایا تھا کہ جنت جب سارے جنتی تجھ میں آ جائیں گے تو میں تیرا حسن تجھے عطا کروں گا. مولا اب میرا وہ حسن مجھے دے بھی دے جس کا تو نے وعدہ کیا. سب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا، میرے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے. مولا وہ حسن دے دے. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جنت کا فلاں پردہ اٹھاؤ. جب جنت کا وہ پردہ اٹھایا جائے گا تو امام حسن اور امام حسین نظر آئیں گے. اللہ فرمائے گا جنت تیری زینت یہی ہے، تیرا حسن یہی ہے جس کو دینے کا میں نے تجھے وعدہ کیا تھا اور آج میں نے تجھے عطا کر دیا. تو یہ جنت کا حسن ہے جسے حسنین کریمین کہا جاتا ہے. تو یہ عید نمبر نکلا، بہت مقبول ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اب شہید اعظم نمبر سنی داستانی کے اس بہار سنت کے ذریعے سے نکل رہا ہے. توجہ میری طرف رکھیں آپ. تو یہ عاشورہ کے حسین موقع پر اور بابرکت موقع پر امام حسین کے نام سے شہید اعظم نمبر نکل رہا ہے، جس میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جیسے گنبد خضرا اس پر ہے ویسے امام حسین کا روضہ مبارکہ اس پر ہو، اور پھر مضامین بھی امام پر ہو. انشاءاللہ ایسے مضامین ہوں گے جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ خصوصی طور پر اس شہید اعظم نمبر کے ممبر بنے، اور آپ ابھی سے شہید اعظم نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے اپنی کاپیاں بک کرا لیں. ایک کوئی نہیں خریدے گا، کم سے کم 10 خریدیں. یہ کوئی دھندے بیپار کی بات نہیں، اللہ جانتا ہے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نیکیوں کا مشورہ دینا اچھی بات ہے. کم سے کم امام حسین چونکہ 10 ہے نا، 10 کی تاریخ ہے نا، امام علی مقام کی شہادت کی تاریخ 10 ہے، تو امام کی تاریخ کی نسبت سے کم 10 خریدیں، زیادہ سے زیادہ جتنا خرید سکتے ہیں، اور 10 خرید کر اپنے دوستوں کو تحفے میں دیں. کیونکہ میرے آقا فرماتے تحدو تحبو، ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی. اور اس سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امام کا نام دے دے تحفے میں. ہمارے امام کا نام تحفے میں، قربان جائے وہ نام جو نام سن کر میرے آقا کو سکون ملا کرتا. تو اس لیے کم سے کم کاپیاں جو ہے وہ 10 آپ خریدیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا، تو کاپیاں بک کرائیں مبلغین کے پاس. اگر آپ نے کاپیاں بک کرائی تو زیادہ سے زیادہ اس کو شائع کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو عام کیا جائے گا. تو بہار سنت میں جو ہے وہ کچھ انعامی مقابلہ بھی چلتا رہتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر